اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ چینل تناوش میں خوش آمدید، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے اکثر لکھنے میں سنگین غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ سنگین غلطی کیا ہے؟ ہم اکثر انشاءاللہ الگ الگ لکھنے کی بجائے انشاءاللہ اکٹھا لکھتے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 70 کے اندر انشاءاللہ آیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة كانت علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ اب انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دیں کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اشرف التفاسیر تفسیر نعیمی میں حضرت حکیم الامت مولانا الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں، ہر امید پر انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ورنہ وہ امید پوری نہ ہوگی۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ رب کی مدد پر۔ خیال رہے کہ جائز اور بہتر باتوں پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، نہ کہ حرام چیزوں اور بلاؤں آفتوں پر۔ یہ کہو انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، تو یہ نہ کہو کہ انشاءاللہ میں چوری یا زنا کروں گا، شراب پیوں گا۔ حرام چیزوں پر بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ اسی طرح یوں کہو انشاءاللہ بیمار کو آرام ہوگا، یوں نہ کہو کہ انشاءاللہ عنقریب بیماری پھیلے گی، کیونکہ بیماری بلا ہے۔ یہاں لفظ اندیشہ وغیرہ استعمال کرو۔ مثلاً کوئی کہے کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، تو معنی یہی ہے کہ خدا کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ اگر اپنے ایمان میں شک کرتے ہوئے انشاءاللہ کہتا ہے تو کافر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا بعض جگہ سنت ہے، بعض جگہ منع اور بعض موقع پر کفر بھی ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزارہ سواریوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا، اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنی قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب ہم اگر غور کریں تو ہمیں یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 70 میں انشاءاللہ الگ الگ ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 99 میں بھی انشاءاللہ الگ الگ ہے. اسی طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 69 میں بھی انشاءاللہ الگ الگ آیا ہے. اسی طرح سورۃ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 27 میں بھی انشاءاللہ الگ الگ آیا ہے. اسی طرح سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 102 میں بھی انشاءاللہ الگ الگ آیا ہے. تو ان سب آیات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اکٹھا لکھنا غلط ہے. انشاءاللہ جب بھی لکھا جائے گا اسے ہم الگ الگ لکھیں گے، یعنی ان الگ اور شاء الگ اور اللہ الگ. اگر اکٹھا لکھیں گے تو اس کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاء جو اکٹھا لکھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. انشاء جو اکٹھا لکھا جاتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا. تو اس کا مطلب ہوا پیدا کرنا. تو جو انشاءاللہ ہم لکھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا. اگر ہم نے ان اور شاء کو اکٹھا کر دیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا پیدا کرنا، پرورش کرنا. اگر ہم اس کو الگ الگ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اگر چاہا اللہ نے، یعنی کہ انشاءاللہ. إنا أنشأناهن إنشاء بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ انشاء اکٹھا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے پیدا فرمانا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور بے شک تم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے. انشاءاللہ کو انشاءاللہ اکٹھا لکھنا عام سنگین غلطی ہے. ساری آیات سے جو ہم نے پیش کی سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی لکھیں تو اس کو الگ الگ لکھیں. اس کو اکٹھا لکھنا عام سنگین غلطی ہے. ہمیشہ اس طرح لکھا جائے گا ان الگ اور شاء الگ اور اللہ الگ، یعنی انشاءاللہ.
Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel تناوش. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.